ډېره تاریخي موقع په دې تاریخي مقام د امن دپاره په میدان کې ولاړ زما پښتنو سپینګیرو مشرانو، زما رونو، زما مرګرو، زما زلمو، زما ځوانانو، زما کشرانو، زما بچو او زما خويندو، د ټولو نه اول او لومړی زه د پښتون قومي اتحاد او بالخصوص بیا د عوامي نشنل پارټۍ د پښتونخوا د تنظیم او د عوامي نشنل پارټۍ د پښتونخوا د ټولو مرګرو ډېره ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې ډېر په لنډ ټنګ وخت کې د یو څو ورځو په نوټس د خپل صوبایي صدر صاحب په وینا دا د فیصلې په رڼا کې نن تاسو په دې امن مارچ کې شرکت وکړو او دا لیدو سره تعلق ساتي دې کیمرې ته خو مخامخ تش دا مخلوق کاری خو موږ چې اوس را دننه کېدو نو د سرابې د انټرچینج نه هغه سرنه والا تر د دې ځای پورې په ټوله لار باندې پښتانه راوتي دي د امن دپاره او د پښتنو د روښانه مستقبل دپاره. دا یو خبره به ستاسو په اجازت زه په اردو کې کوم ځکه چې دا نننی پیغام مونږ ته شو پښتنو له نه ورکو، دا نننی پیغام مونږ ټول پاکستان له ورکو او دا نننی پیغام مونږ ټولې دنیا له ورکول غواړو. کل ایک حادثہ پیش آیا پنجاب میں، عمران خان صاحب کے لانگ مارچ میں گولیاں چلی، اس میں ایک کارکن شہید ہوا اور اس میں بشمول عمران خان لوگ زخمی بھی ہوئے. ہمارے لاکھ اختلافات تھے ہیں اور رہیں گے سیاسی پی ٹی آئی کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ، اور وہ اختلافات بھی ہمارے ذاتی نہیں ہیں، وہ بھی اصولوں کی بنیاد پر ہیں اور وہ سیاسی ہیں. لیکن ہم پختون یہاں پر امن کے لیے نکلے ہیں. ہمارے ہاتھوں میں آج سفید جھنڈے ہیں، ہم امن کے لیے نکلے ہیں اور ہم پختون آج یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر بلوچستان کے صوبے میں بلوچوں کا یا پختونوں کا خون بہتا ہے وہ بھی ہماری تکلیف، اگر سندھ میں مہاجروں کا، سندھیوں کا اور پختون بھائیوں کا خون بہایا جاتا ہے اس سے بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اگر پنجاب کے اندر پنجابی بھائیوں کا خون بہتا ہے اس سے بھی ہم درد محسوس کرتے ہیں. اور لاکھ اختلافات صحیح، لیکن اگر کل پنجاب میں بے گناہ لوگوں کا خون بہایا گیا ہے تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اس عمل کی مذمت کرتے ہیں. اور جس نے بھی یہ کیا ہے، ظاہری بات ہے کہ سیاست میں آپ نے مقابلہ سیاسی میدان میں کرنا ہوتا ہے. سیاست میں اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو گولی کے ذریعے مقابلہ نہیں ہوتا. ہم باچا خان بابا کے پیروکار ہیں، عدم تشدد کے پیروکار ہیں. پورے پاکستان میں جہاں پر بھی تشدد ہوگا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ جو لوگ کل زخمی ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو
صحت دے، لیکن اس واقعے کے بعد کچھ لوگوں نے اس کو سیاست کی اس لیے استعمال کرنے کی کوشش کی. ابھی تحقیقات نہیں ہوئی اور پہلی ہی سے لوگوں کو نامزد کر دیا. ابھی کیس آگے نہیں چلا اور پہلی ہی سے مطالبے آ گئے ہیں. ابھی کوئی چیز واضح نہیں ہے اور پہلی ہی سے لوگوں پہ الزامات لگنے شروع ہو گئے ہیں. تو میں کم از کم جن کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہوں ان کو یہ بھی گزارش کروں گا کہ خدا کے واسطے اس مسئلے کو سیاست کے لیے استعمال نہ کرے. خون ہمارا بھی بہا ہے، ہم سے زیادہ خون کسی کا نہیں بہا ہے، لیکن ہم نے کبھی اس پہ سیاست نہیں کی. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کل جو واقعہ ہوا ہے جس کی کل سب سے پہلے مذمت ہماری ملی مشرف اسفند یاوری خان صاحب نے کی ہے، میں نے مذمت کی ہے، ہم سب نے مذمت کی ہے. لیکن کل جو واقعہ ہوا ہے میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شہباز شریف نے کیا ہے، یہ رانا سلاؤ نے کیا ہے. میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ جس طریقے سے مارچ آ رہا تھا، جس رفتار سے مارچ آ رہا تھا، جتنے لوگ مارچ میں تھے، اس طرح کا واقعہ ہونا، اس سے شہباز شریف اور رانا سلاؤ کو فائدہ ہوگا یا نقصان؟ زخمی بے شک عمران صاحب ہوئے ہیں اور ہمیں ان کے ساتھ بھرپور ہمدردی ہے، لیکن اس کا فائدہ شہباز شریف کو ہوگا کہ اس کا فائدہ اب عمران خان صاحب کو ہو رہا ہے؟ تو کوئی پاگل ہوگا کہ ایک ناکام آزادی مارچ کو وہ خود کامیاب بنائے گا. ایک ناکام آزادی مارچ کا کیوں شہباز شریف اس کو کامیاب بنائے گا؟ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، ورنہ فیصل واڈا نے تو کہہ دیا تھا کہ میں جنازے دیکھ رہا ہوں. فیصل واڈا نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں لوگوں کو مرتے دیکھ رہا ہوں. فیصل واڈا کا عوامی نیشنل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا. فیصل واڈا عمران خان صاحب کا قریبی ساتھی تھا. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ تحقیقات ہونی چاہیے، شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، تاکہ جو اصل لوگ ہیں وہ سامنے آ سکیں اور جو بھی اس میں ملوث ہو، ظاہری بات ہے ان کے پھر سخت سے سخت قانونی کارروائی ہوگی اور ہونی چاہیے. دوسری بات جو کہنا چاہوں گا وہ اپنی پختون قوم کا مقدمہ سامنے رکھنا چاہوں گا. میں نے مذمت کی، تشدد کی، پورے ملک میں جہاں پر بھی خون بہتا ہے میں نے اس کی مذمت کی. لیکن میں پورے ملک سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب میرا خون بہتا ہے، جب میرے بچوں کا خون بہتا ہے، جب میرے اسکول بند کیے جاتے ہیں، جب مجھ پہ خودکش حملے ہوتے ہیں، جب میرے بزرگوں کو بے عزت کیا جاتا ہے، جب میرے جوانوں کو شہید کیا جاتا ہے، آپ مذمت کیوں نہیں کرتے؟ آپ میرے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ 40 سال سے پختونوں کا خون بہ رہا ہے، آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ 40 سال سے ظلم پہ ظلم ہو رہا ہے، آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ اور آپ کو آج نظر نہیں آ رہا؟ یہاں پر یہ لوگ نکلے ہیں، کس لیے نکلے ہیں؟ نہ ہم حکومت بچانے کے لیے آج نکلے ہیں، نہ ہم حکومت گرانے کے لیے آج نکلے ہیں، ہم آج امن کی خاطر نکلے ہیں. اسی لیے آج پورے پاکستان کو، اسی لیے آج
سوابی کی سرزمین سے، پختونخوا کی سرزمین سے آج پاکستان کے تمام صوبوں کو، پاکستان کے تمام شہریوں کو، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو، پاکستان کی تمام سیاسی قیادت کو، پاکستان کے تمام اداروں کو اور پاکستان کی ریاست کو آج یہ پختون باچا خان بابا کے پیروکار یہ کہنا چاہتے ہیں، اور صرف سوابی سے آج یہ آواز نہیں اٹھ رہی، آج سوات سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، آج بنیر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، آج شانگلہ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، آج باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، آج کوہاٹ سے لے کر ڈیر اسماعیل خان تک یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، آج ہری پور سے لے کر کوہستان تک یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ بہت برداشت کر لیا، مزید برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مزید پختونوں کا خون نہیں بہایا جا سکتا۔ اس مرگرو کا آخر کی اوش پگت میں نے ٹپا خبر آپ پختوں کی نناغتون پختنولا چتاسو بکتری چدتیر سو میاشتو دا سے پسوات کے اولس روت پدیر کے اولس روت پشانگلہ کے اوپا بونیر کے اولس روت باجوڑ نے وزیرستان پورے اولس روت او ننم دلتا الحمدللہ پختانے روتی دی اولس روتی دیا نزو زدہ عوامی نشتر پاتے دا رکھا زدہ باچا خان بابا نے تحریک دا رکھا زدہ خپل مشرف سنجار ولی خان دا رکھا زدہ خپل رکھا زدہ خپل کشرور احمد ولی خان دا رکھا او زستاسو دا ٹولو مرگرو دا رکھا دا ٹولی پختونخوا پختنو دا پیغام ورکول غوارم چی زما پختنو مشرانو، زما پختنو ظلمو، زما میندو، زما خویندو، تاسو پدی جہاد کی آواز نے پدی جہاد کے عوامی نیشنل پارٹی ہر مشر و ہر بچے و ہر خور جلا دعوت تاسو شریک و شامل ہے انشاءاللہ۔ ہر سے چی پختانو دا امن دا پار روزی، ہر سے چی پختانو دا ظلم خلاف روزی، ہر سے چی پختانو دا ظالم خلاف روزی، عوامی نیشنل پارٹی میں مکمل مرگر کیا کئی، عوامی نیشنل پارٹی با داغی دا پارا بھرپور آواز پورتا کئی اور دام ہوئے رنگ پرنگے الزامات پمونگ لگی، رنگ پرنگا رنگ پرنگے الزامات رمانے لگی، دام واضح کول غوارم چی سیاسی خلق کیوں اور دا مسئلو حل کا سیاسی روزی نوم پیڑے خوشا لئی پختانیو جرگی کو پجرگو پوئی گو کزمون مسئلے پجرگو حل کی گی نو دیر خبر دا خو دا بندو دروازو جرگی نمانو دا تورو تیری جرگی نمانو دا پرتو جرگی نمانو آگا جرگی چی مال اللہ سوخ پہ اکڑی نمانو آگا جرگی چی مال تیارکی اساتی نمانو آگا جرگی چی مال تاوئی کور دل آبادوم او کور نال بربادی نمانو دا سی جرگی زمونگا ایچا سر ذاتی دشمنی نشتا مونگ ایچا سر ذاتی دشمنی کون نوالو زمونگا ایچا سر ذاتی دشمنی خواہش و شوق نشتا خو یو خبر کو او برملائی کو چی سو کمی پا ہر جامع کیوی پا ہر شکل کیوی پا ہر رنگی خو چی دا پختنو سر دشمنی کئی زما دشمن دے چی دا پختنو سر بد کئی زما پا میدان کی مقابلہ کو ممخلی لکھو مشرانو مرگرو دا دو میاشتی خو دول پارٹی زمینی انتخاباتو پا حوالہ تاسو دیر الویستڑے اکرا او ذرا دغه ستړي لپاره خپل امیدوارانو خپل کارکونانو ته خراج تحسین پیش کوم چې کوم نرتوب تاسو کړی دی او کوم ستړي تاسو کړی دی
خو اوس به زموږ ټوله توجه د دې خپلې خاورې د امن دپاره وي. اوس به زموږ ټول مشاورت او ټوله ستړې د امن دپاره وي، ځکه چې امن وي نو دا ملک به ودان وي، چې دا امن وي زما قام به ترقي وکړي، چې امن وي زما د بچو مستقبل به روښانه وي. نو دا زموږ د ټولو د شریکې ذمهواري ده. زه ډېره شکریه ادا کوم د صوبایي تنظیم، زه ډېره شکریه ادا کوم د خپلو ټولو تنظیمي ملګرو، بالخصوص چونکې ثوابۍ ته راغلی یم او ثوابۍ د باچا خان دویم کور دی او ډېر پرې خوشحاله یم چې د دې جرګې او د دې مارچ لپاره د ثوابۍ انتخاب شوی دی. دا ډېره لویه د عزت او د اعزاز خبره ده. خو تیار اوسئ، بیدار اوسئ، تیار اوسئ، بیدار اوسئ. انشاءالله وقتاً په وقتاً به دا ستړي کوو او د امن لپاره به خپل کوششونه جاري ساتو. ډېره مهرباني، ډېره مننه. اباد او خوشحاله اوسئ.